بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تاریخ کے باب میں میلاد شریف پڑھیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا ذکر اور وقت کا ماحول بیان کیا جائے گا۔ دوست سنیں اور ثواب بھی حاصل کریں اور علم بھی حاصل کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت شریف جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن فجر کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے پیدا ہوئے۔ تمام دوست درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آسمان میں پیدا ہوئے تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف، سبحان اللہ، میرے آقا نے سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، جس سے آپ اپنے اعلیٰ مرتبے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ بدن بالکل پاکیزہ اور تیز بو کستوری کی طرح، سبحان اللہ، خوشبودار ختنہ کیے ہوئے، ناف بریدہ، چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح نورانی، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت رخشاں۔ آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا۔ وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ کے لیے صدق کے دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ابو لہب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت شریف کی خبر دی تو اس نے اس خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جس مہینے میں پیدا ہوئے اس کا نام تو ربیع تھا ہی، مگر وہ موسم بھی ربیع یعنی بہار کا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ربیع فی ربیع فی ربیع، نور و فوق نور و فوق نور، چہرہ مبارک، 12 موسم ربیع، 12 ماہ شریف میلاد شریف ہیں۔ قربان جاؤں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ولادت کے اس پاک موضوع کے وقت درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب خارق عادت امور ظاہر ہوئے تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج دنیا میں کچھ ہٹ کر ہوا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ و پسندیدہ ہیں اور ان کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والے ملک شام کی کیسری محل نظر آ گئے۔ شیاطین پہلے آسمان پر چلے جاتے اور کانوں کو بعد مغیبات کی خبر دے دیا کرتے، یعنی کہ ادھر سے خبر سن کر کانوں کو پہنچاتے تھے اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ اب آسمان میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ان کا آنا جانا آسمان میں بند کر دیا گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ اس طرح وحی وغیرہ وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا
اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس خادمان اسلام کے قبضے میں آ جائے گا۔ فارس کی آتش قدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی جاتی تھی مگر نہ چلتے تھے۔ بحر ساوا جو ہمدان و کم کے درمیان 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، اور جس کے کناروں پر شرک و بت پرستی ہوا کرتی تھی، یکا یک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی ساوا شام و کوفہ کے درمیان کی ندی جو بالکل خشک پڑی تھی لبالب بہنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس میں پانی آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی صوبیہ نے چند روز ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی۔ قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیر خوار بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت اور عرب کے خالص خصوصیات حاصل کریں، اور مدت رساد کے ختم ہونے پر اوزانہ دے کر واپس لے آتے تھے۔ اس لیے نوائے مکہ کے قبائل کی بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ ربیع و خریف میں بچوں کی تلاش میں شہر مکہ میں آتی تھیں۔ چنانچہ اس دفعہ قید سالی میں حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ اس غرض سے شہر میں آئیں۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیرخوار بچہ عبداللہ نام، اس کا شوہر حارث بن عبد العزا سعدی اپنے دراز گوشت اور ایک اونٹنی تھی۔ بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی اور نہ حلیمہ کی چھاتیوں میں کافی دودھ تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا، اور رات کو اس کے رونے کے سبب سے میاں بیوی سو بھی نہ سکتے تھے۔ اب قسمت جاگی تو حلیمہ کو جو شرف و کمال میں مشہور تھی ایسی مبارک رضی مل گیا کہ ساری رحمت کا پھول ہو گئی۔ دیکھتے ہی دائیں چھاتی سے لگا لیا، دودھ نے جوش مارا، حضرت نے پیا اور بائیں چھاتی چھوڑ دی جس سے حلیمہ کے بچے نے پیا۔ اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ صحیح عدل جبلی کا نتیجہ تھا۔ یہ عدل جبلی کا نتیجہ تھا۔ ڈیرے پر پہنچے تو پھر دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو جو دیکھا تو اس کے تن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جس سے میاں بیوی سیر ہو گئے اور رات آرام سے گئی۔ اسی طرح 3 راتیں مکہ میں گزار کر حضرت آمنہ کو وداع کر دیا گیا اور حلیمہ اپنے قبیلے کو آئی۔ اس نے حضرت کو اپنے آگے دراز گوشت پر سوار کر لیا۔ دراز گوشت نے پہلے کعبہ کی طرف 3 سجدے کر کے سارا آسمان کی طرف اٹھایا، گویا شکریہ ادا کیا کہ اس سے یہ خدمت لی گئی۔ پھر روانہ ہوئی اور حضرت کی برکت سے ایسی چست و چلاک بن گئی کہ قافلہ کے سب چوپایوں سے آگے چل رہی تھی۔ حالانکہ جب آئی تھی تو کمزوری کے سبب سے سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ ساتھ کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی تھیں، ابو زہیر کی بیٹی، کیا یہ وہی دراز گوش ہے؟ حلیمہ جواب دیتی، واللہ یہ وہی ہے۔ بنو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، مگر حضرت کی برکت سے حلیمہ کے مویشی سیر ہوا کرتے تھے اور خوب دودھ دیتے، اور دوسروں کے مویشی بھوکے آتے اور وہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ اسی طرح حلیمہ کے سب تنگ دستیاں دور ہو گئیں۔
درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور انشاءاللہ اس واقعے کو آگے بڑھائیں گے اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو ملے گی اور لائک بھی ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آگے بھی تاریخ کو بیان کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کے تمام واقعات انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی بیان کیے جائیں گے.